سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب کا ذکر کچھ ہم نے کل کیا، جوئے کے بارے میں کچھ باتیں کل کے درس میں گزری، مزید اس پر کچھ وضاحت۔ در حقیقت جو جوا تھا یہ بھی ایک فساد اور بغاوت اور بغض اور حسد کا ذریعہ تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ عربوں کا جوا کیا تھا؟ ہمارے ہاں جوئے جو ہیں وہ کیا چلتے ہیں؟ عربوں کے ہاں شروع کے اندر جو اس کی ایک صورت تھی، وہ صورت کا غریبوں کو بڑا فائدہ تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ 10 بندے مل کے اونٹ خریدتے اور پھر 10 تیر لیتے، ان 10 تیروں کے اوپر نام مقرر کرتے۔ ہر بندے کے لیے جب تیر نکالا جاتا تو جس نام کا تیر نکلتا اس کے مطابق اونٹ کے گوشت میں سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ 10 بندے مقرر ہو گئے، اب جس کا نام نکل گیا ان کے پیسے کھانے۔ مختلف صورتیں تھی اس کی، ان میں سے ایک آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جس کا نام نکل آیا اونٹ کے پیسے وہ دے گا، لیکن وہ اونٹ کا جو گوشت ہوتا تھا وہ خود نہیں کھاتے، وہ غرباء، فقراء، مساکین ان میں تقسیم، لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے 10 بندے مشترکہ طور پہ 10 سے نہیں ڈالتے، بلکہ چلو بھائی جس کا نام نکل آیا نا بس وہ پیسے دے گا۔ یہ ایک جوا ہے، اور ہم نے بتایا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کی بہت زیادہ صورتیں بدل گئی، حتیٰ کہ مثال کے طور پہ یہ پرائز بانڈ جو ہے حکومت جاری کرتی ہے، اس میں ہر بندہ اس لالچ سے لیتا ہے کہ اگر میرا نمبر لگ گیا تو مجھے اچھا بھلا ایک جگ لگ جائے گا، جبکہ دیکھا جائے کہ لاکھوں بندے اس پرچی کو خریدتے ہیں اس ایک لاٹری کے ذریعے۔ یہ لاٹری سسٹم جو ہے یہ چکا ہے۔ گورنمنٹ بعض دفعہ کچھ پالیسیاں جاری کرتی ہے، بعض دفعہ گاڑیوں کے بارے میں یہ گاڑی ہم دیں گے، اس کے لیے ہمیں درخواست دیں، ہر درخواست پہ 2000 جمع کرنا۔ اب درخواست کے بعد 10 لاکھ جمع، گاڑی انہوں نے دینی ہے 50,000 گاڑی ہے، 10 لاکھ درخواست ہے، اب 10 لاکھ درخواست پر درخواست 2000 روپیہ، کروڑوں کی اماؤنٹ پیسے دیں۔ 10 لاکھ درخواست طریقہ یہ تھا کہ کبھی پہلے 50,000 گاڑی دیں گے، 50,000 درخواست جو پہلے آ گئی 50,000 سے ایک بھی درخواست نہیں، یہاں پر یہ بھی سارے جوا کھیلتے ہیں، اور اسی طرح کی پالیسیاں اور بنانا۔ کچھ لوگ ایک چیز کے اندر شریک ہوتے ہیں اور برابری کے ساتھ ان لوگوں کو اس میں داخل کیا جاتا ہے، انعام جو ہے کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ ایسے سب سے وصول کیے گئے انعام ہاں اس میں کچھ صورتیں جو درست ہیں، ویسے ہی کوئی بندہ اپنی دکان کی سیل بڑھانے کے لیے یا ان معاملات کے لیے کہتا ہے کہ جو میری دکان سے اتنے کی خریداری کرے گا ہم اس کو ایک ٹوکن دیں گے، اور اس ٹوکن پر پھر مہینے کے آخر پہ قرآن لازمی کی جائے گی، اس قرآن لازمی جس کا نام نکلے گا ہم اس کو یہ نام دیں گے۔ اس کی خاطر نہ وہ کوئی رقم بڑھاتا ہے، نہ اضافی چارجز کرتا ہے، وہ صرف لوگوں کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مقصد کے حصول کے لیے چیز دیتے ہیں، اور اس مقصد کا یعنی اس چیز کا حاصل ہونا آپ کے پاس یقینی نہیں ہوتا،
اندازہ ہوتا ہے پتہ نہیں ملے پتہ نہیں کہاں، حالانکہ آپ اس کے پیسے دے دیں. جبکہ یہ جو صورت ہوتی ہے اس میں آپ نے خریداری کر لی پیسے، آپ نے اس ٹوکن پر کوئی ان کو اضافی چارج نہیں، اس لیے یہ صورت الگ ہے. آج کے دور میں بچے کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، ملا کر پیسے جو جیت لے آتے ہیں، جیتنے والا وہ چیز دے دیتا ہے، ہارنے والے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. گیمیں کھیلتے ہیں بچے، جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ پیسے نہیں دیتا، ہارنے والا پیسے دیتا ہے. یہ سب کی سب کی اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر دو بندے مل کے چیز خریدتے ہیں، جو جیت گیا اس کو خرید سکتے ہیں. والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجیے دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ شراب کے گناہ ہے. شراب سے انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے. عقل جب بند ہو جاتی ہے تو انسان کو حلال و حرام، جائز و ناجائز رشتوں کی تمیز نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کو اپنے رب کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، اسی لیے رب نے کہا جب تم نے شراب پی ہو تو نماز کے قریب نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں ادب نہیں ہے اس سے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے شراب اس وقت حرام نہیں تھی پی، اور علی رضی اللہ عنہ کی دو اونٹنیاں جو ان کو بدر سے ملی تھی، اور انہوں نے وہ اونٹنیاں تیار کی کہ میں جا کے کچھ محنت مزدوری کر کے اپنی شادی کے ولیمے اور انتظامات کے لیے کچھ پیسے جمع کرتا. ان دو اونٹنیوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، نشے میں تھے، اور علی آئے رضی اللہ عنہ، دیکھا میری اونٹنیاں کسی نے بتایا وہ تیرا چچا لے کے گیا. جا کر وہاں پر دیکھا کہ چچے نے دونوں اونٹنیاں ذبح کر دی. علی کی آنکھوں پر صابن روکتے ہوئے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ بھی بڑا دکھ ہوا، ایسا کیوں کیا؟ آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حمزہ نے آپ کی طرف دیکھا، ایسے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، اوپر سے لے کے نیچے تک. نبی علیہ السلام نے دیکھ کے کیا کہنے لگے، هل انتم الا عبید لی، میرے باپ کے غلام. نبی علیہ السلام سمجھ گئے آپ نے دیکھا بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. نشہ انسان کو بند کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے اور اللہ کی تمیز، نبی کی تمیز، یہ سب چیزیں نشہ ختم کر دیتا ہے. اسی لیے یہ بہت آپ نے دیکھا نہیں، نشئی اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیتے، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں بیچ دیتے، اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ان میں سے نہیں اپنے جسم کے اعضاء بیچ دیتے ہیں، اپنے نشے کی لت پوری کرتے ہیں. بہت بڑے نقصان. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بد اخلاقیاں اور نشے سے الٹی پلٹی باتیں کر کے لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک چلی جاتی ہے بات. اور پھر اللہ کی ناراضگی الگ ہے، یہ تو دنیا کے نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہا کہ ان دونوں کے اندر نقصان ہونا ہے. دوسری چیز ہے جوا. جوئے کی وجہ سے جو ہارتا ہے اس کے دل میں جو غصہ، جو اس کو حسرت، اور جو اس کو اس ٹائم بھڑکتا ہے وہ اندر سے، اس کا دل ہوتا ہے کہ میں جیتنے والے کو مار دوں تاکہ بھی میری سنت. کیا کہتے ہیں گھروں کے گھر بک جاتے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیتا، حتیٰ کہ یہاں تک جاہلیت کے اندر کہنے جاتے تھے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر. اور یہ آپ غیرت مند لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جواریوں کے ہاں یہ بجلی پڑتی ہے، ان کے ہاں یہ معمولی چیز. اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر گناہ ہے بہت بڑا.
ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب شراب کا نفع کیا ہے؟ ایک تو اس سے تجارت کر کے پیسے کمانا۔ شراب کا نشہ یہ ہے کہ جو بندہ پیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے غموں سے پریشانیوں سے بالکل بے غم۔ شراب کا فائدہ یہ ہے آپ اس کو پیتے ہو یہ بدن کو طاقت دیتی ہے، طاقتور چیز ہے۔ شراب کا نفع یہ ہے آپ اس کو پیتے ہو یہ آپ کا کھانا وغیرہ ہضم کرتی ہے، معدے کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر سے منافع للناس۔ اسی طرح جوئے کا نفع یہ ہے کہ بعض دفعہ عرب جو جوا لیتے تھے نا وہ اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے۔ آج تو حقیر ترین لوگ ہیں نا جو جوئے پر ہی اپنا کھانا پینا رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جوا کھیلتے تھے لیکن جو جیتتے تھے وہ صدقہ کرتے تھے، وہ کرا میں بانٹتے تھے۔ تو جوئے کے لیے وہ کہتے ہوتے تھے بھائی ہم جو جوا کھیلتے ہیں اس میں غریبوں فقیروں کا فائدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کچھ نفع لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ۔ اب یہاں سے توجہ کے ساتھ ایک اصول سمجھ لیجیے، شریعت نے جن چیزوں سے بھی منع کیا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں نفع نہیں ہوتا۔ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے کسی قسم کا نقصان۔ شریعت نے جن چیزوں کو کہا ہے کرو اس کے بعد دفعہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے بعد دفعہ کچھ نفع ہوتے ہیں۔ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ نفع زیادہ ہے کہ نقصان۔ اصول یہ ہے جب بھی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے یہ نہیں دیکھتے ہوتے کہ اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ عادتیں ہیں چنگی طرح۔ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں انسان فیصلہ کرتا ہے ایک عادت کی بنیاد پہ، دو عادت کی بنیاد پہ، دوستوں میں فیصلے کرتے ہیں ایک دو عادتوں کی بنیاد پہ فیصلہ دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پہ اس بندے کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں۔ یہ سمجھدار لوگوں کے فیصلے، جو کمزور عقل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک چیز جو ان کو نہیں اچھی لگتی اسی کو پکڑ کے کہتے ہیں اس میں یہ چیز ہے اس کی ہم بھی بنیں۔ اس سے پھر گھر بھی اجڑتے ہیں، بیویاں۔ قرآن کہتا ہے نا حدیث کے اندر بھی ہے کہ اگر تمہیں عورت کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی اس کی باقی عادات تو قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا کہ دنیا میں اگر تم نے فیصلہ کرنا ہے نا تو کسی کی ایک اچھائی اور ایک برائی پر نہیں ہو، دو اچھائیاں اور دو برائیاں، چار اچھائیاں اور چار برائیاں پر نہیں۔ فیصلہ کرنا ہے تو یہ کرو کہ مجموعی طور پر اس چیز کے اندر نفع زیادہ ہے، اگر نفع زیادہ ہے نقصان جو ہے وہ مستقبل سدے بات۔ اگر اس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہے اگرچہ کچھ آپ کو بڑے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک اصول ہمیں اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کے بارے میں، یہ اصول اپنے بچوں کی تربیت پہ، اپنی بیوی کے معاملات پہ، اپنے دوستی کے معاملات پہ، اپنے کاروباری معاملات پہ، کسی اپنے ملازم کے معاملے پہ، ہر جگہ پہ اصول وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ بولے آپ کہہ دیجیے زائد جو تمہارے پاس بچا ہے اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرنے کے بعد۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ نے پھر میرے پاس ایک دے رہا تھا، آپ نے فرمایا انفق علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کر۔ اس سے میرے پاس ایک اور آپ نے فرمایا انفق علی زوجتک، اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ اس سے میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ بعض روایات کے اندر یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ، اس سے میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا اپنے غلام پہ خرچ کر۔ اس سے کہا میرے پاس ایک آپ نے فرمایا جہاں مناسب، یعنی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچ معاف۔ صحابہ کا مزاج اور ہمارا مزاج ہے، صحابہ کرام بچے ہوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کریں، اور ہم ہمارے پاس پیسے جس کے پاس سب کچھ بچا ہوا اس کے پاس کسی مالدار بندے کے پاس جانے کے یا اللہ تعالیٰ 10 بندے پیسے تھوڑے سے دار سے پیچھے سے آپ چلے جاؤ دے دیتے تھے ملنے
یعنی ہم ہر معاملے کو دنیاوی نظر سے، اگر آپ کو وہ پیسے نہیں دیتا تو آپ کو پتہ اس چیز کا کہ آپ نے اس کو قرض کیا، ہر روز جب تک آپ نے اس کو مہلت دی اتنے پیسے آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اور اگر مدت مقرر آنے کے بعد بھی اگر وہ بندہ آپ کو پیسے نہیں ادا کر سکا، نہیں مدت آپ نے اس کو دے دی، تو اس سے دو گنا، اس کے بعد آپ کو صرف ڈبل پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ۔ بات یہ ہے کہ آج ہمارے بھی بڑے 40-50 سال اگر پیچھے چلے جائیں، جس طرح ہم نے سنا ہے، وہ یہی تھا کہ میں ایک دن بیٹھا تھا، ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ اپنے دور کی وہ باتیں بتا رہے تھے کہ لوگوں کے پاس اگر پیسے ہوتے تھے وہ خود کسی سے کہتے تھے یار تمہیں چاہیے تو لے لو، میرے پاس پڑے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں لوگ پلاٹوں سے فارغ نہیں، پلاٹ دے لو، مکان دے لو، ڈالر خرید کے رکھو، سونا خرید کے رکھو، ریال خرید کے رکھو، کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دو، حوث بڑھ گئی لوگ۔ صحابہ یسألون ماذا ينفقون، اس نے وہ کیا کر، اللہ کہتا ہے جو بچ جائے نا، كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتقون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں یوں کھول کھول کے بیان اس کی آیات کو، اس لیے اللہ اتنی کھول کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کو عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا